اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور روح الامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام امور کو لے کر اس زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اذان محترم، 19ویں روزے میں 19ویں پارے کے ساتھ اہم نکات اور خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں: سورہ فرقان کا بقیہ حصہ، سورہ شعراء مکمل، اور سورہ نمل کا ابتدائی حصہ۔ سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں 4 اہم باتیں ہیں: قیامت کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ کہ آسمان، زمین اور رات دن کا خالق اللہ ہی ہے، اور تیسری چیز رسالت کا تذکرہ کہ نبی کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور چوتھی چیز عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ عاجزی سے چلتے ہیں وہ، جاہلوں سے اعراض کرنا ان کی صفت ہے، راتوں کو عبادت میں مشغول رہنا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا اور خائف رہنا، خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، شرک سے اجتناب کرنا، قتل ناحق سے بچنا، زنا اور بدکاری سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے احتراز، اور بری مجالس سے پہلوتوہی، کتاب اللہ سے متاثر ہونا، نیک بیوی بچوں کی دعا، اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا۔ سورہ شعراء میں بھی 3 اہم باتیں ہیں۔ 7 انبیاء کرام کے قصے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے موجود ہیں۔ قرآن کی حقانیت کے حوالے سے بیان موجود ہے کہ اسے رب العالمین نے اتارا، روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور لوگوں کو ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے واضح عربی زبان میں نازل کیا۔ تیسرا حصہ سورہ شعراء، دوسرا حصہ سورہ شعراء کی مذمت کی گئی ہے صورت میں کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، اور یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اپنی خیالوں میں رہتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں: قرآن کی عظمت اور انبیاء کرام کا ذکر، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت صالح اور حضرت لوط، بالخصوص واقعہ نمل جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور چینٹیوں کا واقعہ ہے، اور اسی طرح سے واقعہ ہدہد اور قصہ ملکہ بلقیس کے حوالے سے واقعہ ہے جو کہ اس پارے میں موجود ہے۔ اس پارے کے اہم اخلاقی اور تربیتی نکات یہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ذات سے ایسی بیویاں اور اولاد طلب کریں کہ جو آپ کی چشم و چراغ اور عزت کا باعث بنے۔ قیامت میں فقط بے گناہ اور پاکیزہ دل
ہی کام آئے گا، اور مال اور اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ خداوند تعالیٰ کی مخالفت سے پرہیز کرو اور فضول خرچی کر کے اشرافیہ طرز کی زندگی نہ گزارو۔ جو بھی خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو خود اس کے اپنے ہی فائدے میں ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور خداوند تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ لوگوں کے حقوق میں سے کوئی چیز کم کر کے یا جو ہے وہ اس کو تبدیل کریں تو یہ حق الناس ہے، اور منفعت اور سود جوئی سے معاشرے کے اقتصادی نظم و ضبط کو خراب نہ کیا کرو۔ اجتماعی زندگی میں تواضع کے ساتھ پیش آؤ، اور بے ادب افراد سے واسطہ پڑنے پر ملامت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دنیا میں اچھے دوست کا انتخاب کرو تاکہ قیامت والے دن اس کے انتخاب کی وجہ سے تمہیں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ برا دوست تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اگر کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال انجام دے تو خداوند تعالیٰ بھی اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آیا جانتے ہو کہ شیطان جھوٹے اور گناہ کار افراد پر اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اور انہیں بیشتر گناہ کرنے کی تشویق دلاتا ہے، جبکہ مومن جو ہوتا ہے وہ شیطان کی ناک کو زمین پر رگڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم ان سپاروں کے اندر موجود اہم نکات اور پیغامات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو سکیں، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے، آخرت میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔